آج کل پاکستان میں سوشل میڈیا کے اوپر فائر وال کے بڑے چرچے ہیں۔ پاکستانی گورنمنٹ نے ایک فائر وال خریدا ہے۔ میں تھوڑا سا ایکسپلین کر دیتا ہوں یہ کیا چیز ہوتی ہے۔ یہ ایسی چیز ہوتی ہے کہ جو گورنمنٹ نہیں چاہتی کہ لوگ سوشل میڈیا پر دیکھیں یا اس کو پھیلائیں، اس کو فلٹر کرنے کے لیے، اس کو روکنے کے لیے ایک سسٹم ایسا لے کے آئے ہیں جو کہ موبائل کمپنیز کے اس کے اوپر لگا دیا جائے گا، اور وہ پرٹیکولر انفارمیشن جو ہے وہاں سے فلٹر آؤٹ ہوگی، وہاں سے پاس تھرو نہیں ہو سکے گی، اور لوگوں تک یا تو نہیں پہنچ پائے گی یا کم پہنچ پائے گی۔ کچھ ایسے اسپیسیفک ورڈز ہوں گے، لفظ ہوں گے جو ہر ایک بندے تک نہیں پہنچ پائیں گے۔ اس کے فائدے بھی ہیں، نقصان بھی ہیں، اس کے اوپر تو ہم نہیں جائیں گے۔ میں اس کا ذکر کیوں کر رہا ہوں؟ میں اس وجہ سے کر رہا ہوں کہ میں ایسے ہی آج سوچ رہا تھا کہ اگر گورنمنٹ نے یہ چیز کر دی ہے تو شاید گورنمنٹ کو یہ بھی خیال آئے کہ جو پاکستان سے ہمارے جو بچے ہیں، لڑکے ہیں، وہ ڈنکیاں لگا کے یورپ کی طرف جانے کی کوشش کرتے ہیں، جن میں بہت سارے وہ لوگ ہوتے ہیں جو کچھ گھٹیا لوگوں کی تعریفیں سن کے جو کسی طرح مرتے بچتے یورپ پہنچ گئے ہیں، اور وہ وہاں جا کے ٹک ٹاک بناتے ہیں اور لوگوں کو پرووک کرتے ہیں، ان کو بھی ڈنکی لگانے کے لیے، اور ان کو پرائس بتا رہے ہوتے ہیں، اور ان کو بتا رہے ہوتے ہیں کہ ہم اتنے میں گیم کرائیں گے، ہم اتنے میں گیم کرائیں گے۔ اس کو گیم بولتے ہیں، یہ بے شرم۔ ان بچوں کو میں چاہتا ہوں کہ شاید گورنمنٹ ایسے ٹک ٹاکس اور ایسے فیس بک پیجز کو بھی شاید بلاک کر پائے یا کرنے کے بارے میں سوچے۔ آئی ڈونٹ نو، اگر گورنمنٹ کا کوئی بندہ سن رہا ہو یا میری ویڈیو کسی تک پہنچ جائے تو شاید وہ اس چیز کو، اگر کوئی ماں باپ میری یہ ویڈیو دیکھ رہے ہیں تو ان کو چاہیے کہ اس کو پھیلائیں تاکہ شاید یہ بات گورنمنٹ تک پہنچے، کیونکہ یہ بہت زیادہ امپورٹنٹ ہے۔ ہر بار جب لوگ پاکستان سے کوئی 10-20 کا گروپ نکلتا ہے، اس میں 2-4 لوگ مارے جاتے ہیں، کبھی کبھی تو ساری کے ساری کشتی الٹ جاتی ہے انفارچونیٹلی۔ کبھی کچھ مر کے بچتے ہیں، کچھ ڈوب جاتے ہیں، کسی کی ٹانگ ٹوٹ جاتی ہے، کوئی کہیں رہ جاتا ہے، کوئی کہیں رہ جاتا ہے۔ جو بچ کے پہنچ جاتے ہیں نا اٹلی یا کہیں فرانس، وہ وہاں جا کے ٹک ٹاک بنا رہے ہوتے ہیں، اور اتنی بے شرمی اور ڈھٹائی کے ساتھ وہ ویڈیوز بناتے ہیں اور اس چیز کو انکریج کرتے ہیں۔ میں ہمیشہ اس چیز کو ڈسکریج کرتا ہوں اور ہمیشہ لوگوں سے کہتا ہوں کہ آپ اس چیز کو برا سمجھیں، اس کو اچھا مت سمجھیں، یہ کوئی اچھا راستہ نہیں ہے۔ اگر آپ نے اس کی ریئلٹی دیکھنی ہے تو انٹرنیٹ پہ ایک مووی پڑی ہوئی ہے ڈنکی کے نام سے، آپ اس کو دیکھ لیں۔ سوری، ڈنکی کے نام سے نہیں، ایک ایمی ورک کی ایک مووی ہے، آجا میکسیکو چلیے۔ اگر آپ وہ پنجابی مووی دیکھیں گے تو میرے خیال سے آپ کو تھوڑا سا اندازہ ہوگا۔ یقین کریں، جو اس مووی میں آپ حالات دیکھتے ہیں نا، ان ریئلٹی میں اس سے بھی برے حالات ہوتے ہیں ڈنکی والوں کے۔ اور میں نے ابھی ریسنٹلی، مجھے ایک میرا فرینڈ بتا رہا تھا کہ ایک بندہ ہے، وہ یورپ میں پہنچا ہے، وہ 2 لوگ گئے ہیں اور وہ 35 لاکھ روپے دے کے پاکستانی 35 لاکھ روپے دے کے وہ ڈنکی لگا کے گئے ہیں۔ تو بھائی آپ اتنے پیسے 20-25 لاکھ میں تو ویسے ہی آپ چاہے پڑھے لکھے اور نہیں ہو، ایسے اتنے جگاڑ نکل آتے ہیں کہ آپ کو ضرورت نہیں ہے، آپ آرام سے ویزا لو اور آپ یورپ چلے جاؤ۔ یا آپ کم پڑھے لکھے ہو یا میٹرک کیفے آپ نے کیا ہوا ہے تو آپ ایٹ لیسٹ جارجیا چلے جاؤ، اسٹڈی ویزا لے کے آپ جارجیا چلے جاؤ۔ ایسٹ یورپ میں تو آپ آلریڈی پہنچ گئے عزت کے ساتھ۔ وہاں سے آپ 4-6 مہینے آپ اپنا پروفائل بناؤ، اپنی بینک سٹیٹمنٹ بناؤ، اور آپ وہاں سے عزت کے ساتھ وزٹ ویزا پہ فرانس یا جرمنی چلے جاؤ، اور ہزار آپشنس ہیں۔ اٹ ڈپینڈس کہ کون سا بندہ ہے، اس کی کیا پروفائل ہے۔ تو میں آپ کو ڈسکریج کرنے کے لیے، اور آپ کو ان لوگوں کو جو ایسا سوچ رہے ہیں یا جو لوگ جو سوشل میڈیا سے دیکھ کے اس چیز کے اوپر آ جاتے ہیں کہ ہم لوگ ڈنکی لگائیں، ان کو میں ریکویسٹ کروں گا کہ آپ اس چیز سے تھوڑا جتنا ہو سکے بچنے کی کوشش کریں۔ وہ زمانے اب چلے گئے ہیں۔ اب جرمن کی جو فوج ہے، جو ہمارے بچے جاتے ہیں ترکی کے راستے سے، ایران اور ترکی کے راستے سے جو یورپ میں داخل ہونے کی کوشش کرتے ہیں، جرمن نے یہ، کیونکہ وہ یورپ کا لیڈر ہے، تو انہوں نے اپنی فوج جو ہے، اپنے جو بارڈر فورس ہے، وہ ترکی کے بارڈر پہ کھڑی کی ہوئی ہے، اور وہاں سے وہ ڈنڈے اور دھکے مار کے اور کچھ بھی کر کے وہ ان کو واپس دھکیلتے ہیں، پھر وہاں سے یہ واپس ایران پہنچتے ہیں۔ ایسے بہت سے لوگ، کچھ لوگوں کو میں خود ملا ہوں جو ترکی کے بارڈر سے ذلیل ہو کے، ٹانگیں تڑوا کے، ایک لڑکا ان کا بیچارہ ادھر پہاڑ سے گر کے مر گیا، اور 3 لوگ تھے، وہ 2 بچ کے وہاں سے آئے، اور ان کو میں خود ملا ہوں، گجرانوالہ کے وہ لڑکے تھے۔ وہ زمانے اب چلے گئے ہیں جب ایزی تھا، آسان تھا۔ اب ٹیکنالوجی کا دور ہے، اب بندہ پکڑا جاتا ہے۔
पता है अब टेक्नोलॉजी इतनी ज़्यादा है, अगर वो चाहें तो वो पकड़ लेते हैं। और जो लोग समंदर में पेट्रोलिंग कर रहे होते हैं ना, उनको फ़र्क नहीं पड़ता, वो उनको कोई ह्यूमन राइट्स की अकल नहीं होती। वो सोचते हैं कि बस अगर कोई गिर रहा है, डूब रहा है तो डूबने दे, ये इलीगल है, इनका ना कोई रिकॉर्ड है, ना किसी को पता चलेगा क्या हुआ है क्या नहीं हुआ। तो इसी तरह हज़ारों लोग जो देखो, कोई कम लोग हैं जिनकी खबरें आ जाती हैं टीवी पे, बहुत सारे ज़्यादा वो लोग हैं जो मर जाते हैं, उनकी कोई खबर नहीं आती। तो मैं आपसे रिक्वेस्ट करूँगा, मैं आपसे बार बार, अगर पेरेंट्स मुझे सुन रहे हैं या अगर वो बच्चे मुझे सुन रहे हैं जो सोशल मीडिया देख के अपना प्लान करते हैं, अगर आप मुझे सुन रहे हैं तो आप प्लीज़ खुदा के लिए आप ये चीज़ें मत करें। अब दुनिया जो है वो बहुत तेज़ हो गई है, अब हज़ारों तरीके हैं सीधे तरीके से जाने के लिए, तो आप सीधे तरीके से जाएँ, आप कभी भी डंकी को चूज़ मत करें। आज की वीडियो के लिए सिर्फ इतना ही मैं रिक्वेस्ट करना चाहता था। आप अपना बहुत सारा ख्याल रखिए, हम मिलेंगे अगली वीडियो में। थैंक यू वेरी मच।